أعدائهم أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك هو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة بلند الصلوات صلی اللہ علیہ محمد۔ واجب الاحترام دوستو بزرگو، اصال ثواب کی مجلس ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ ملک ابتدائی آیات کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ میرے شیعہ سنی دوستو، ہم خوش نصیب ہیں، خلاق دو عالم نے ہمیں قرآن مجید جیسی لاریب کتاب عطا فرمائی۔ یہ ایسی باعظمت کتاب ہے کہ اس کا دیکھنا بھی ثواب ہے، سننا بھی ثواب ہے، اور اس پر عمل کرنا نجات ہے۔ جس طرح خالق کائنات نے ہمیں نبی وہ عطا فرمائے جو تمام نبیوں کے سردار ہیں، اللہ نے ہمیں سید الانبیاء کا امتی بنایا، اور اسی طرح اللہ نے جو ہمیں کتاب عطا کی قرآن پاک، جس طرح نبی نبیوں کے سردار ہیں، اسی طرح کتاب کتابوں کی سردار ہے۔ یعنی جتنے اللہ کے آسمانی صحیفے ہیں نا، کتابیں ہیں، ان سب پر قرآن پاک کو اللہ نے عزت اور سرداری عطا فرمائی ہے۔ عموماً آپ دیکھتے ہیں اصال ثواب کی محفلوں میں شیعہ سنی قاری صاحبان، ختم پڑھنے والے سورہ ملک کی آیات کی زیادہ تلاوت کرتے ہیں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے سامنے وجہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ خاص طور پر 114 صورتوں میں اس صورت کا اور ان آیات کا انتخاب کیوں کیا جاتا ہے۔ یہ سورہ ملک جو ہے میرے شیعہ سنی دوستو، اللہ رب العزت نے جس طرح قرآن پاک میں اس کو نازل فرمایا، اسی طرح تورات کے اندر بھی اللہ نے سورہ ملک کو نازل فرمایا تھا۔ گرمی ہے، یقیناً ہے، لیکن تھوڑا ذکر میں بولیں گے تو اس کا آپ کو ثواب بھی ہوگا۔ یہ میں نے قرآن پاک کی عظمت کا بڑا جملہ بیان کیا ہے کہ جو سورہ ملک ہے، میرے اور آپ کے نبی پاک فرماتے ہیں کہ اللہ نے اسے تورات میں بھی نازل فرمایا تھا، جس طرح قرآن پاک میں اس کا نام سورہ ملک ہے، اسی طرح تورات میں بھی اس کا نام سورہ ملک تھا۔ اور اس سورت کا نام سورہ مانعہ بھی ہے۔ مانعہ مطلب روکنے والی۔ کیا مطلب؟ کس چیز سے روکنا؟ حضور فرماتے ہیں جہاں یہ سورت پڑھی جاتی ہے وہاں رب کی رحمت نازل ہوتی ہے، عذاب کو روک دیا جاتا ہے۔ یعنی یہ سورت جو ہے، اس کی تلاوت مرنے والوں کے لیے کی جائے تو ان کی قبروں سے عذاب کو روک دیتی ہے۔ قدردان لوگ تشریف فرما ہیں، حضور کا دور ہے، آقا دو جہاں کا کلمہ پڑھنے والا، جس طرح قبلہ صاحب بھی فرما رہے تھے کہ آج کے پرانے دور میں ابھی بھی کچھ ہیں جو ماشاءاللہ صاحبان معرفت، اور اللہ نے جنہیں نور بصیرت دیا ہے، کسی کے گھر جاتے ہیں تو وہ باقی نماز کا وقت ہو تو مصلی پوچھتے ہیں اور تلاوت کے لیے قرآن پاک پوچھتے ہیں۔ تو اسی طرح اس دور میں بھی عبادت کا شوق ہوتا تھا، پہلے جہاں جانا ہے اللہ کا سجدہ ادا کرنا ہے۔ تو وہ صحابی رستے میں تھے، شام ہو گئی، ویران جگہ تھی، لیکن کیونکہ عشق رسول سے یہی سیکھا تھا، وقت نماز آ جائے کسی چیز کو نہیں دیکھنا، یہ دیکھنا ہے کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں جھک جانا ہے۔ انہوں نے وہیں صحرا میں وضو کیا، وضو کرنے کے بعد وہی نماز ادا کی۔ نماز ادا کر کے دل میں خیال آیا یہ اس وقت رب کی خاص رحمت نازل ہو رہی ہے، سفر تو میں نے کر جانا ہے، گھر بھی پہنچ جانا ہے، گھروں میں بیٹھ کر تو ہر کوئی اللہ کا ذکر کرتا ہے، ذرا تنہائی میں بیٹھ کر کیوں نہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کی جائے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے عرب کے صحرا میں سورہ ملک کی تلاوت شروع کی،
جیسے ہی تلاوت ختم ہوئی ایک غیبی آواز آئی اور اس نے کہا تیرا شکریہ، تیری تلاوت کی وجہ سے اللہ نے مجھے نجات دے دی ہے۔ جس طرح آپ نے سبحان اللہ کہا، کچھ لوگ سوچنے لگے لیکن وہ پریشان ہو گئے، غیب کی آواز کیا تھی، کیوں آئی، کس چیز کا شکریہ، کیا چیز جو ہے وہ رک گئی، کس چیز کی وجہ سے نجات ہو گئی؟ تو وہ کہتے ہیں میں حضور کی خدمت میں آیا اور آ کر سوال کیا یا رسول اللہ اس طرح میں نے نماز پڑھی، نماز کے بعد سورہ ملک کی تلاوت کی تو اس طرح غیبی آواز آئی، سرکار نے نعرہ تکبیر بلند کی۔ اصحاب روایت کرتے ہیں کہ حضور نعرہ تکبیر اس وقت بلند فرمایا کرتے تھے جب کوئی حیرت والا کام ہوتا، اللہ اکبر کہہ کر سرکار نے فرمایا سنو، جس جگہ تو نے بیٹھ کر سورہ ملک کی تلاوت کی ہے وہاں میرے جد حضرت ابراہیم کے دور کا بندہ دفن تھا۔ توجہ فرمائیں گے، وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کا بندہ تھا، دفن تھا، ہزاروں سال سے غلطیوں کی وجہ سے عذاب کا شکار تھا، تیری تلاوت کے صدقے میں اللہ نے عذاب کو دور کر دیا۔ شیعہ سنیوں سر اٹھانا، اگر قرآن پاک کی سورہ ملک کی تلاوت کی جائے اللہ اس کا فیض حضرت ابراہیم کے امتی تک پہنچا دیتا ہے تو محمد رسول اللہ پڑھنے والے کو کیوں ثواب نہیں ملے گا؟ اس کے درجات کتنے بلند ہوں گے، خدا اس کی قبر پر کتنی رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔ تو یہ قرآن پاک جس طرح میں نے عرض کیا اللہ نے ہماری ہدایت کا اور نجات کا سامان بنا کر بھیجا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بابرکت ہے وہ اللہ جس کے قبضہ قدرت میں پوری کائنات کا نظام ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، وہ اللہ نہ صرف اس کائنات کا خالق ہے بلکہ موت اور زندگی کا خالق بھی اللہ ہے۔ میرے شیعہ سنی دوستو، آپ کے علم میں ہونا چاہیے جس طرح ہم اللہ کی مخلوق ہے نا، اسی طرح یہ موت اور زندگی بھی خدا کی مخلوق ہے۔ اور قرآن پاک کی ترتیب دیکھیں، الذی خلق الموت والحیات، اللہ نے موت کا لفظ پہلے استعمال کیا اور زندگی کا لفظ بعد میں استعمال کر کے علماء مفسرین بیان کرتے ہیں اللہ نے اس دنیا کی زندگی کو زندگی شمار نہیں فرمایا۔ اللہ جی خلق الموت والحیات، اللہ نے جو حقیقی زندگی ہے وہ موت کے بعد والی زندگی ہے، جب زندہ کر کے انسان کو اس کے اعمال کے حساب سے جزا اور سزا دی جائے گی۔ اللہ نے اس کا ذکر فرمایا کیونکہ یہ مقدمہ ہے، آپ جس طرح کا مقدمہ بہتر بنا کے جائیں گے اس حساب سے آپ کو صلہ قبر اور حشر میں خدا عطا کرے گا۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یہ کسی بندے کے الفاظ نہیں ہے، کسی مولوی کے الفاظ نہیں ہے۔ اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ حافظ صاحب نے بھی وہ آیت پڑھی کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ نے ہمیں بھیجا اس لیے ہے کہ ہم اس رحمان کی عبادت کر سکیں۔ اور اس طرح دنیا میں کیوں بھیجا؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ کثرت عمل نہیں دیکھنا چاہتا، اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے میرا بندہ میری بارگاہ میں بہترین عمل لے کر کتنے آتا ہے۔ اور میرے شیعہ سنی دوستو، میں اکثر کہا کرتا ہوں جو اللہ قبول کر لینا وہ تھوڑا نہیں رہتا، وہ بہترین ہو جاتا ہے۔ جس عمل کو خدا قبول کر لے پھر اس کا بڑا بلند مقام ہو جاتا ہے، پھر اس کا بڑا اجر ہو جاتا ہے، اتنا ثواب ہو جاتا ہے کہ آپ اور میں اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے جس حدیث پیغمبر کو تلاوت کیا وہ آقا حسین کی عظمت کے بارے میں ہے۔ مجھے احساس ہے اصالہ ثواب کی مجلس ہے، کافی دیر سے آپ سن بھی رہے ہیں، لیکن جب تک کھانا تیار نہیں ہوگا مجھے تھوڑا ذکر کرنا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میں ایسی گفتگو ایسی گفتگو بیان کروں، والد صاحب کو بھی اس کا ثواب پہنچے اور ہماری روحیں اور قلوب بھی اللہ اس ذکر کے صدقے میں اسے منور کر دے۔ رسول اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاہ، زمانے والوں یاد رکھو اللہ نے میرے نواسے حسین کو ہدایت کا چراغ بنا کر بھیجا ہے اور نجات کی کشتی بنا کر بھیجا ہے۔ اچھا، اس سے پہلے میرے بھائی نے بھی اس حدیث کو پڑھا، اگر آپ اجازت دیں، امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے ایام ہیں تو مولا حسین علیہ السلام کی شان میں اسی حدیث کے ذیل میں نبی پاک نے جو قصیدہ پڑھا ہے وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے حافظ صاحب سور میں پڑھ رہے تھے، وہ کراچی کے شاعر کا کلام تھا، وہ اس کا اپنا تاثیر ہے، ثواب ہے۔
میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، میں اس ہستی کا کلام پڑھ رہا ہوں جسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، اور جس کی شان میں پڑھا گیا اسے سید الشہداء مولا حسین کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، عظمت مولا حسین ہے، ذرا توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ نبی پاک نے کیا فرمایا اسی حدیث کے ذیل میں، اور یہ بھی برادران آپ کے علم میں ہونا چاہیے، کچھ حدیثیں ہیں جو آدھی پڑھی جاتی ہیں۔ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، یہ نبی پاک نے فرمایا، یہ حدیث آدھی پڑھی جاتی ہے۔ اگلا حصہ کون سا ہے؟ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، اور یہ کس مقام پر نبی پاک نے فرمایا؟ یعلا بن عامری ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ فلاں کام ہے، حضور مسجد سے نکلے، اصحاب کو ساتھ لیا اور مدینے سے باہر کام کے لیے جا رہے ہیں، گلی میں مولا حسین کو دیکھا، بچپن ہے، امام حسین کھڑے ہوئے ہیں، نبی پاک نے اصحاب کو وہی چھوڑا، امام حسین علیہ السلام کے پیچھے چلنے لگے، یا بتا الیہ، میرا بیٹا ادھر آؤ۔ جب مولا حسین نے اپنے نانا کو آتے ہوئے دیکھا، ہنستے ہوئے دوسری طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ پیغمبر نے کام چھوڑ کر اپنے نواسے کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیا، حسین بیٹا الیہ، حسین بیٹا الیہ۔ مولا مسکراتے ہوئے کبھی اس گلی جا رہے ہیں، توجہ ہے، کبھی ادھر جا رہے ہیں۔ یہ مدینہ کی گلیوں کا منظر بیان کر رہا ہوں۔ جب کافی دیر تک یہ تکرار ہوتا رہا، ایک صحابی کہنے لگے، یا رسول اللہ ہم نے ضروری کام جانا تھا۔ پیغمبر نے مسکرا کر فرمایا، خاموش، اب تو مجھے نبوت کے آداب سکھائے گا۔ تو کہہ رہا ہے کہ محمد کی شان نہیں گلیوں میں چلنا، میں زمانے کو بتا رہا ہوں، میں کوئی عام نانا نہیں، یہ عام نواسہ نہیں۔ جی حسین منی۔ اب نبی پاک نے اس حدیث کو ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث مسجد میں ارشاد نہیں فرمائی بلکہ مدینہ کی گلیوں میں اپنے نواسے کو اٹھا کر اصحاب کے سامنے اور ان کے گھر والوں کے سامنے حضور نے ارشاد فرمائی، سنو مدینے والوں، یاد رکھنا یہ نواسہ کوئی عام نواسہ نہیں، حسین منی وانا من الحسین۔ ہر اولاد اپنے ماں باپ نانا سے ہوتی ہے، وانا من الحسین کوئی عجیب جملہ ہے، حسین تو مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ دنیا والے پریشان تھے، اس حدیث کا مطلب کیسے پتا چلا؟ کربلا میں جا کر پتا چلا کہ مدینہ سے لے کر کربلا تک نانا نواسے سے تھا، اب قیامت تک کربلا سے قیامت تک نواسے سے نانا حسین کا کلمہ پڑھا جائے گا۔ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اگلا جملہ جس کے لیے زحمت دی تھی، اگلا حدیث کا آدھا حصہ یہ ہے، احب اللہ من احب حسینا، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو میرے حسین سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو میرے نواز سے حسین سے محبت کرتا ہے۔ اچھا، یہاں بھی بہت ساری تشریحات ہیں، جلدی جلدی ایک جملہ عرض کر دوں۔ اہل سنت علماء نے لکھا، آدھی حدیث ہے جملہ خبریہ، آدھی حدیث ہے جملہ دعائیہ۔ جملہ خبریہ کسے کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے خبردار کیا، آپ روڈ پر جا رہے ہو، لکھا ہوتا ہے خبردار آہستہ چلنا ہے، روڈ خراب ہے، کچھ حادثہ ہو گیا، یہ محکمہ ذمہ دار نہیں ہے۔ اسی طرح پیغمبر نے 1400 سال پہلے ایک حدیث بیان کر کے فرما دیا، خبردار دنیا والوں، میرے نواسے حسین کو معمولی نواسہ نہ سمجھنا، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو میرے نواسے حسین سے محبت کرتا ہے۔ تو گویا رسول اللہ نے بتا دیا، اللہ کی محبت چاہتے ہو، میں تو یہ عرض کرتا ہوں، اللہ اور رسول اللہ کی محبت کے مرکز اور محور کو حسین کہتے ہیں۔ خدا تک پہنچنا ہو، رسول اللہ تک پہنچنا ہو، اس واسطے کو حسین کہتے ہیں۔ یہ حدیث مکمل تھی، میں نے سوچا آپ کی خدمت میں مکمل عرض کر دوں تاکہ مکمل ثواب ہو۔ اسی طرح یہ حدیث جو پڑھی جاتی ہے نا، ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ، دنیا والوں میرا نواسہ حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کا سفینہ ہے۔ یہ حدیث بھی نامکمل پڑھی جاتی ہے۔ اس حدیث کے ساتھ نبی پاک نے کچھ اور جملے ارشاد فرمائے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو وہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ تھوڑے بندہ ماشاءاللہ آکھیے، بآواز بلند صلوات پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد۔ پریشان نہ ہوں، اسی حدیث کے ذیل میں کچھ جملے سنانے ہیں انشاءاللہ۔ گرمی کا اور موسم کا احساس ختم ہو جائے گا کہ ہم کتنی بڑی بارگاہ میں بیٹھے ہیں اور خدا ہمیں اس عبادت کا کتنا بڑا اجر عطا کرے گا۔ حضور فرماتے ہیں، لما عرج بی الی السماء، جب مجھے معراج پر لے جایا گیا تو مختلف جگہوں سے میں گزرا،
اور اسی دوران میں نے اللہ کے سید الملائکہ فرشتے نے میری ملاقات ایک ایسے فرشتے سے کرائی کہ جس کے 1000 ہاتھ تھے اور ہر ہاتھ میں ہزاروں انگلیاں تھیں. توجہ کیجیے گا. ایک فرشتہ ملا سفر معراج میں جس کے ہزاروں ہاتھ تھے اور ہر ہاتھ میں ہزاروں انگلیاں اور ہر انگلی میں ہزاروں قلم تھے. وہ ایسا ماہر ہے کہ لکھے جا رہے ہیں، انگلیاں چل رہی ہیں، حساب کتاب کر رہا ہے. تو رسول اللہ فرماتے ہیں میں نے اس فرشتے سے پوچھا اے اللہ کے فرشتے تیری ڈیوٹی کیا ہے؟ تو وہ فرشتہ کہنے لگا یا رسول اللہ جب سے کائنات بنی ہے اللہ نے بارش کے قطروں کا حساب رکھنے کا ڈیوٹی میرے ذمہ لگائی ہے. جب سے کائنات بنی ہے نا میرا کام ایک ہے، میں نے بارش کا حساب رکھنا ہے. خیر پور میں بارش ہوئی تو کتنے ہزار کتنے لاکھ قطرے برسائے گئے. یا رسول اللہ نے مجھے اتنی صلاحیت دی ہے، اتنا میرا علم دیا ہے، میں جانتا ہوں گلیوں میں کتنے قطرے گرے، بازاروں میں کتنے گرے، گھروں میں کتنے گرے، قبرستان پر کتنے گرے. کائنات کی ابتدا سے لے کر انتہا تک جتنی بارش ہوگی سب کا ریکارڈ میں رکھتا ہوں. اور اگلا جملہ توجہ، فرشتہ کہتا ہے یا رسول اللہ اس حساب کو رکھتے ہوئے مجھے کبھی پریشانی نہیں ہوئی، لیکن یا رسول اللہ ایک کام میں آ کر میرا حساب جواب دے جاتا ہے. توجہ کیجیے گا، میں حساب نہیں لکھ سکتا. خود ذہن غور فرمائیں، بارش کے قطرے میں لکھ لیتا ہوں، پوری دنیا میں کہاں کہاں کتنی بارش ہوئی ہر قطرے کا حساب رکھتا ہوں، مجھے مشکل پیش نہیں آتی. تو آقا دو جہاں پوچھتے ہیں اللہ کے فرشتے تجھے حساب کون سے میں مشکل کتنی پیش آتی ہے؟ کہا یا رسول اللہ قطروں کا حساب رکھ سکتا ہوں، کتنے اربوں خربوں قطرے حساب رکھ سکتا ہوں، لیکن جب آپ کے چاہنے والے کسی مجلس محفل میں بیٹھ کر آپ پر درود پڑھتے ہیں اتنا رحمت اور ثواب ہوتا ہے میں شمار ہی نہیں کر سکتا. محمد وآل محمد بلند تر صلوات. میرے شیعہ سنی دوستو، اللہ نے حضور کے کلمہ پڑھنے والوں کو درود پاک کی شکل میں بہترین تحفہ عطا فرمایا ہے. یہ ایسا ذکر ہے کہ چلتے پھرتے اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں، اور اس کا ثواب کتنا ہے حافظ صاحب نے بھی اشارہ کیا. یہ عالم دنیا ہے، اور اگلا مرحلہ جہاں ہمارے والد صاحب چلے گئے، آپ کے بزرگان چلے گئے، ہم نے بھی وہیں جانا ہے. مولا علی علیہ السلام نے فرمایا تھا انتم کننا فرط سابق نحن لکم طائب اللاحق، تم چلے گئے ہم بھی تمہارے پیچھے، ہماری منزل بھی وہی ہے. آج ہم کسی کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کرے کل کوئی ہمارے لیے بھی اسی طرح ذکر کرنے والا ہو. اس کو عالم برزخ کہتے ہیں. ایک عالم آخرت ہے. عالم آخرت وہ ہوگا جہاں بندے کے میزان پر اعمال تولے جائیں گے. اور سورہ واقعہ میں اللہ نے اسی کی طرف اشارہ فرمایا اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ. سنو کلمہ پڑھنے والوں، میں اللہ لاریب کتاب میں فرما رہا ہوں قیامت آئے گی، ضرور واقع ہوگی، اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں. خافضۃ رافعہ، قیامت کسی کو بلند کر دے گی، کسی کو پست کر دے گی. قیامت میں کوئی بلند ہوگا کوئی پست ہوگا. پوچھا گیا مولا بیان فرمائیں گے بلندی پستی کیا ہے؟ کوئی ٹیلے پر کھڑا ہوگا، کوئی نشیب میں کھڑا ہوگا. فرمائے نہیں، اللہ قیامت کے دن اعمال کو تولے گا میزان کے اوپر. جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی اللہ اسے عزت اور بلندی عطا کرے گا، اور جس کے گناہ زیادہ ہوں گے نیکیاں کم ہوں گی وہ پست ہوگا، وہ ذلیل ہوگا، وہ حقیر ہوگا. اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی ایسا نسخہ؟ آپ نے دیکھا ہوگا وزن تولا جاتا ہے، مختلف وزنوں کے مختلف پیمانے ہیں، ہر چیز کو تولنے کا اپنا معیار ہے، اس کا وزن ہے. یا رسول اللہ یہ فرمائیں میزان پر سب سے وزنی چیز کون سی ہے؟ ہم وزن بڑھائیں تو کیسے بڑھا سکتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا، میں کسی کا نام نہیں لے رہا، اشارتاً عرض کر رہا ہوں، گوشت کا وزن بڑھانے کے لیے پانی ڈالا جاتا ہے، سبزیوں پر پانی لگایا جاتا ہے، مختلف حربے لوگ کرتے ہیں. یا رسول اللہ یہ تو 2 نمبر طریقے ہیں نا، اصل طریقہ کیا ہے کہ واقعاً نام اعمال وزنی ہو جائے. سرکار دو عالم نے فرمایا جو کثرت سے مجھ پر میری آل پر درود پڑتا ہے میں محمد گارنٹی دے رہا ہوں قیامت کے دن اس کا نام اعمال سب سے وزنی ہوگا. محمد وآل محمد صلوات. کتنا بڑا ثواب ہے درود پاک کا. جب ہم ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد،
اے اللہ حضور اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما. اس کا کتنا بڑا اجر ہے. مادی دنیا ہے، ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. کتاب میری لائبریری میں موجود ہے، ثمرۃ الحیات میں نے پڑھا ہے آنکھوں سے اور آپ تک پہنچا رہا ہوں. اسی سفر معراج کے دوران نبی پاک کی اور مقام یعنی چوتھی آسمان پر ایک فرشتے سے ملاقات ہوئی، کیونکہ حضور ہے سید الانبیاء، اللہ کی کائنات کا معائنہ کر رہے ہیں، سیر کر رہے ہیں. سید الملائکہ رک رک کر بتا رہا ہے یا رسول اللہ یہاں یہ ہوتا ہے، یہاں یہ ہوتا ہے. اسی طرح فرشتے کو دکھا کر کہا یا رسول اللہ اللہ کی کائنات میں یہ بڑا عبادت گزار فرشتہ ہے. حضور نے پوچھا ابھی عبادت گزار تو سب فرشتے، اس کی خاصیت کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ 2000 سال کے عرصہ میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہے. کتنے عرصہ میں؟ 2000 سال کے عرصہ میں یہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہے. اب حضور نے اس کی طرف توجہ کی اور کہا کہ اے اللہ کے فرشتے یہ تیری کیسی نماز ہوتی ہے، کیسے پڑھتا ہے؟ کہا یا رسول اللہ 500 سال کا میرا قیام ہوتا ہے. 500 سال تک میں کھڑا ہو کر اللہ کا جو ہے وہ ذکر کرتا رہتا ہوں، پھر 500 سال رکوع میں رہتا ہوں. توجہ کیجئے گا مومنین کرام، 500 سال رکوع میں رہتا ہوں، پھر 500 سال سجدے میں رہتا ہوں، پھر 500 سال کا تشہد اور بیٹھ کر ذکر کرتا ہوں. حضور فرماتے ہیں تمہیں تو ثواب کی ضرورت نہیں، یہ 2000 سال کے عرصے میں پڑھی ہوئی نماز کا کرتے کیا ہو؟ آخری آدمی تک پوری توجہ. فرشتہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اللہ نے کائنات کو آپ کے صدقہ میں بنایا ہے، جو آپ سے آپ کی آل سے محبت کرتا ہے نا، ہم فرشتوں کو وہ بندے بڑے پیارے لگتے ہیں. بھائی توجہ کیجئے گا، جو آپ سے آپ کی آل سے محبت کرتا ہے نا وہ بندے ہمیں بڑے پیارے لگتے ہیں. حضور فرماتے کہنا کیا چاہتے ہو؟ یا رسول اللہ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب میری 2000 سال کے عرصہ میں پڑھی گئی نماز مکمل ہو جاتی ہے تو میں دعا کے ہاتھ اٹھا کر کہتا ہوں میرا اللہ یہ جو 2000 سال کے عرصہ میں میں نے نماز پڑھی ہے اس کا ثواب رسول اللہ اور ان کی اہل بیت کے چاہنے والوں کے نام اعمال میں درج فرما دے. 2000 سال کی عرصہ میں پڑھی گئی نماز کا ثواب آقا دو جہاں اور ان کی اہل بیت سے محبت کرنے والوں کے نام اعمال میں درج فرما دے. آپ نے سبحان اللہ کہا، لیکن روایت کے الفاظ ہیں پڑھ کر سنا رہا ہوں رسول اللہ کے چہرے پر جلال آیا. آقا دو جہاں نے فرمایا اے اللہ کے فرشتے تو کیا سمجھتا ہے جو ہمیں مانتا ہے وہ تیرے ثواب کا محتاج ہے؟ توجہ کیجیے گا، جو ہمیں مانتا ہے وہ تیرے ثواب کا محتاج ہے. فرشتے نے ہاتھ جوڑے یا رسول اللہ میں نے آپ کو جتلانے کے لیے نہیں بتایا، میں تو اپنی عقیدت کا اظہار کر رہا تھا. میں نے کب کہا کہ آپ کے چاہنے والے میرے ثواب کے محتاج ہیں؟ یا رسول اللہ اب آپ بتائیں اللہ نے آپ کے چاہنے والوں کو کیا شرف عطا فرمایا؟ سر اٹھائیے گا، قدر کیجیے گا لفظوں کی. سرکار دو عالم نے قسم اٹھا کر فرمایا والذی بیدہ نفس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور نے قسم اٹھا کر کہا اس ذات کی قسم جس نے مجھے مصطفیٰ بنا کر بھیجا ہے، میرا چاہنے والا میری اہل بیت کا چاہنے والا خلوص سے ایک مرتبہ صلوات پڑھتا ہے اللہ تیری 2000 سال کی بازے سے زیادہ ثواب نامہ اعمال میں لکھ دیتا. یعنی ثواب بہت بڑا بتایا ہے اور صلوات آپ نے بڑی ڈھیلی پڑھی ہے. آواز بلند صلوات پڑھ دیں. صلی اللہ علیہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، برحمت آل محمد صلوات. توجہ مومنین کرام، وقت نہیں ہے. سفر معراج میں بڑی چیزیں بیان ہوئی. مختصر یہ کہ حضور فرماتے ہیں کہ لما عرج الی السماء رأیت مکتوبا عن جمین العرش، جب میں عرش پر پہنچا معراج کی رات تو میں وہاں دیکھا اللہ نے عرش کے کنارے کے دائیں طرف میرے نواسے حسین کے 8 نام لکھے ہوئے تھے. سبحان اللہ، جب پینافلیکس دیکھ رہے ہیں نا کہ اس پر 14 معصومین کے نام لکھے ہوئے. رسول اللہ فرماتے ہیں میں نے شب معراج عرش پر دیکھا اللہ نے میرے نواسے حسین کے 8 نام لکھے ہوئے ہیں. کیا؟ امام الہدا، امام النجا، امام العزہ، امام الرحمہ، امام البرکہ، امام الرفعہ، امام الشفاعہ. حضور فرماتے ہیں سنو میرا کلمہ پڑھنے والو، اللہ نے شب معراج اپنے عرش پر لکھا ہوا تھا. اور عرش یہ نہ سمجھے کہ چھوٹا موٹا تخت ہوگا،
عرش اتنا, دیکھیے پہلا آسمان اتنا بڑا ہے, اس میں لاکھوں کروڑوں کہکشائیں, ہر کہکشاں میں ہزاروں نظام شمسی ہیں. ہمارا ستارہ سیارہ اتنا بڑا ہے, یہاں سے سورج اور چاند کا فاصلہ 3,86,000 کلومیٹر ہے. سورج کا کتنا ہوگا, یہ چھوٹا سا, پھر پہلا, دوسرا, تیسرا, چوتھا, 7واں آسمان سب سے بڑا, اس سے بڑا عرش ہے. اور حضور فرماتے ہیں کہ ہر عرش کا ایک ستون ہے, اور ہر ستون کے 70,000 پلر ہیں, اور ہر ستون کے ساتھ اربوں فرشتے کھڑے ہو کر اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں. نعرہ حیدری اب غور فرمائیں, اتنے بڑے عرش پر اللہ نے امام حسین کے 8 نام لکھے ہیں, تو کتنے بڑے لکھے ہوں گے. امام الہدا, میرا نواسہ حسین ہدایت کا امام ہے. امام النجات, جسے نجات چاہیے وہ میرے نواسے حسین کے در پر آئے. اور مجھ سے پہلے دلیل دی, جملہ میں بھی عرض کر دوں. ایک صحابی نے پوچھا, یا رسول اللہ کیا نجات آپ کے دروازے سے نہیں ملے گی؟ سرکار نے فرمایا بالکل نجات ملے گی, ولیکن الحسین محکمۃ. یاد رکھنا, جس در سے جلدی اور سستی نجات ملتی ہے اس در کو در حسین کہتے ہیں. جی برائے خوشنودی سید الشہداء صلوات. اللہ صلی اللہ. یہ 3 شعبان کو امام حسین کی ولادت تھی نا. آج کتنے شعبان کا دن ہے؟ 7 ہے نا, 6 ہے, 3-4 دن ہیں. عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ 7واں دن تھا امام حسین علیہ السلام کی ولادت کا, اور اس دن ایک پھڑپڑاہٹ کی آوازیں آئیں. ہم نے پوچھا, یا رسول اللہ کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا, آج بھی اللہ کے لاکھوں فرشتے مجھے میرے حسین کی ولادت کی مبارکباد دینے آ رہے ہیں. اور میرے شیعہ سنی دوستو, امام حسین علیہ السلام معمولی ہستی نہیں ہے. اپنی تحقیق کر کے آپ تک پہنچا رہا ہوں, کتابیں میرے پاس پڑھی ہوئی, 1 ارب سے زیادہ فرشتہ 7 دنوں کے اندر امام حسین علیہ السلام کی ولادت کی مبارکباد رسول اللہ کو دینے آیا. 1 ارب فرشتہ. اور پہلی رات ہی فرشتے آئے اور فطرس کو لے کر آئے. شیعہ سنی کتابوں میں موجود ہے, فرائض السمتین اہل سنت کی کتاب ہے, جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 243 پر خود پڑھ کر, اس وقت میرے گھر میں کتاب موجود ہے. اہل سنت عالم لکھتے ہیں کہ 700 سال سے یہ فطرس نامی فرشتہ چھوٹی سی غلطی کی سزا بھگت رہا تھا. حاملین عرش کو اٹھانے والوں میں سے تھا. اتنا سوچا میرے سے بڑا کون ہے, یعنی میں کتنی عظمت والا فرشتہ ہوں. اللہ کو میں پسند نہیں آئی, اللہ نے بالوں پر لے لیے. آپ آئیں ہمارے والد صاحب کی سارے ثواب کے لیے, ہم آپ کے مشکور ہیں. دعا کو اے خالق آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. یہ جملہ ہدیے کے طور پر لے کر جائیں کہ کل خانی ختم پر گئے تھے, کیا حاصل ہوا, اتنا ضرور سوچئے گا. اللہ کو میں پسند نہیں ہے. میں مولوی, میں ذاکر, میں حافظ, میں قاری, میں مسلمان, میں بڑا نمازی, نانا, یہ میں کی بارگاہ نہیں ہے. اگر فرشتہ میں کرتا ہے اللہ اسے اپنی بزم سے نکال دیتا ہے. یہاں میں کی بارگاہ نہیں, جھکنے کی بارگاہ ہے. جتنا جھکتے جاؤ گے اللہ اور عطا کرتا چلا جائے گا. 700 سال تک فرشتہ عتاب الہی کا شکار رہا, ہر وقت اس کی رحمت کی طرف دیکھتا ہے. وہ جیسے آندھی یا ہوا چلنی ہوتی ہے تو آثار پیدا ہوتے ہیں. انتظار میں تھا کب رحمت کی گھٹا چلے اور میں بخشا جاؤں. شب ولادت حسین سے یقین ہو گیا آج اس سے بڑی اللہ کی رحمت کی رات نہیں ہے. لے کر آئے جبریل, حضور کو دیا, یا رسول اللہ یہ فطرت سے غلطی ہو گئی ہے. حضور نے فرمایا اسے میرے حسین کے جھولے سے مس کر دو. مولا حسین کے جھولے سے مس کیا گیا. اہل سنت عالم نے لکھا کہ جیسے مس ہوا فوراً بالوں پر مل گئے. پر آواز کر کے کہنے لگا مم مثلی. جبریل نے پکڑا, بھائی اسی وجہ سے تو نکالے گئے تھے, اب پھر کہہ لو میرے جیسا کون. کہا پہلے دعویٰ تھا, دلیل میں وہ ہوں کہ نواز حسین نے آزاد کر دیا ہے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, مرحبا تعالی محمد, درود پاک. اللہم صلی علی. نہیں سمجھے ہو, جملہ اچھا لگے دعا کرنا میرے لیے, آسان کر رہا ہوں لفظوں کو. وہ ڈاکٹر سچن بن جائے نا, وہ پہلا آپریشن اس کا وہ بڑا, اس کی ایڈورٹائزنگ ہوتی ہے, وہ اشتہارات میں رکھتے ہیں. ڈاکٹر دوسرے ذکر کرتے ہیں کہ فلاں بڑا ڈاکٹر ہے, بڑا مشکل ترین آپریشن اس نے کر دیا, بڑا کامیاب سرجن ہے, اس کے ہاتھ میں شفا ہی شفا ہے, وہاں سے بغیر ٹھیک ہوئے کو جاتا نہیں ہے. اب خود تو سوچو نا, نبی پاک کا نواسہ کتنا بڑا طبیب ہے.
کتنے بڑی عظمت کا مالک ہے نبی پاک پہ یہ نواسا کہ وہاں فرشتے لائے جاتے ہیں اور اللہ انہیں ٹھیک کر کے عظمتیں عطا کر دیتا ہے۔ شاعر نے بڑا خوبصورت الفاظ میں 4 مصرے کہے ہیں، اجازت دے تو عرض کر دوں۔ تو بھی مانگ لے در شبیر سے شفا۔ بھائی میں کوشش کر رہا ہوں کہ ذرا گرمی کا احساس ختم ہو جائے، میٹھی میٹھی ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کی طرح ربائی ہے۔ تو بھی مانگ لے در شبیر سے شفا، حکمت میرے حسین کی وسیع و عریض ہے، کتنا بڑا طبیب ہے زہرا کا لاڈلا، فطرس میرے حسین کا پہلا مریض ہے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، یا حیدری۔ اور جو ہے مومنین کرام، پہلی رات فطرس کو شفا ملی، ایک اور فرشتے کو ملی۔ 7واں دن تھا امام حسین علیہ السلام کی ولادت کا۔ عبداللہ ابن عباس صحابی اور رشتہ دار رسول اللہ کے چچا زاد بھائی روایت کرتے ہیں، ہم نے پوچھا یا رسول اللہ یہ پروں کے پھڑپھڑاہٹ اور خوشبوئیں کیسی ہیں؟ کہا آج بھی فرشتوں کے گھروں مجھے میرے نواسے حسین کی ولادت کی مبارکباد دینے آ رہے ہیں۔ تو یا رسول اللہ، اچانک حضور نے نعرہ تکبیر بلند فرمائی اور اس سے پہلے اشارہ کیا اسے میرے حسین کے بدن سے مس کرو۔ پوچھا گیا، یہ فرمایا یا رسول اللہ نے سنو، ایک فرشتہ تھا جس کا نام سواسائیل ہے یا دردائیل ہے، یہ بھی فطرس کی طرح کسی غلطی کی وجہ سے بالوں پر اس کے ختم ہو چکے تھے، آج لایا گیا، میں نے حکم دیا اسے میرے نواسے حسین کے بدن سے مس کرو۔ پوری توجہ آخری آدمی تک۔ جیسے ہی میرے نواسے کے بدن سے مس ہوا، 16,000 پر تھے، اللہ نے 32,000 دے دیے، 32,000 پر اللہ نے دیے اور بتا دیا یاد رکھنا دنیا والوں، جب بھی میرے نبی کے نواسے حسین کا صدقہ مانگو گے میں اللہ تمہیں دگنا عطا کروں گا۔ ایسی عظمت ہے آقا حسین علیہ السلام کی، بڑا بلند مقام ہے میرے شیعہ سنی دوستوں، اور میرے مولا نے ثابت کیا ہر مقام پر اپنے قربانی کے ذریعے، اپنے جہاد کے ذریعے۔ حسین مولا وہ ذات ہیں جن سے خدا بھی محبت کرتا ہے، رسول اللہ بھی محبت کرتے ہیں۔ ایک صحابی شکار کے لیے گیا، جنگل سے ہرنی کا شکار کر کے لایا، رسول اللہ کی خدمت میں پیش کی۔ جیسے پیش کی، رسول اللہ کے پاس امام حسن علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے۔ رسول اللہ نے فرمایا میرا لال یہ ہرن کا بچہ لے جاؤ، کھیلو اسے۔ جیسے مولا حسین گھر میں دیکھا میرا بڑا بھائی ہرنی کا بچہ لے کر کھڑا ہوا ہے، کہا مادر گرامی مجھے بھی ہرنی کا بچہ چاہیے۔ کہا بیٹا میں نے تو نہیں دیا، اپنے نانا کے پاس جاؤ۔ مولا حسین مسجد نبوی میں آئے، نانا میں نے ہرنی کا بچہ لینا ہے۔ فرمایا میرا لال دونوں مل کر کھیلو، کوئی شکار کر کے لائے گا تو پھر دے دوں گا۔ نہیں نہیں نانا مجھے ابھی چاہیے، مجھے ابھی اسی وقت ہرنی کا بچہ چاہیے۔ رسول اللہ خاموش ہیں۔ اچانک باہر شور پیدا ہوا، اصحاب اٹھ کر دیکھتے کیا دیکھا، ہرنی ہے اپنے بچے کو لے کر مسجد نبوی کی طرف دوڑ رہی ہے۔ یہ ناممکن کام تھا، جانور انسانوں سے دور بھاگتے ہیں لیکن یہ ہرنی خود اپنے بچے کو لے کر آ رہی ہے۔ اصحاب اکٹھے ہو گئے، رسول نے فرمایا رستہ دو۔ ہرنی اپنے بچے کے ساتھ مسجد نبوی کے دروازے کے سامنے رکی، رک کر عربی زبان میں سلام کر کے کہتی ہے السلام علیکم یا نبی اللہ، اللہ کی رحمت کل میرا سلام ہو، پہلا بچہ میرا شکار کر کے شکاری لایا تھا، آپ کے بڑے نواسے کو دیا، اسے دودھ پلا رہی تھی، یہ ہاتف غیبی کی آواز آئی جلدی بچہ لے کر جا، وہاں مسجد میں میرا حسین تیرا بچہ لینا چاہتا ہے۔ یا رسول اللہ کافی فاصلہ ہے جنگل کا اور مدینہ شہر کا، لیکن میں حیران ہوں، ایک قدم میرا جنگل میں تھا، دوسرا مسجد نبوی کے سامنے کھڑی ہوئی تھی، اور ہاتف غیبی کی آواز آئی اس سے پہلے کہ حسین روئے اپنا بچہ جا کر حسین کے حوالے کر دے۔ وہ میرے شیعہ سنی دوستو یہ کوئی معمولی مقام ہے؟ یہ مقام ہے امام حسین علیہ السلام کا۔ کیا مدینے والوں نے نہ دیکھا تھا کہ جانور اپنا بچہ خود تحفے کے طور پر پیش کرنے کے لیے آ رہے ہیں؟ اس سے بڑا مقام رسول اللہ کے اوپر وحی نازل ہو رہی تھی۔ فرمایا میری زوجہ ام سلمہ میرے کمرے میں کسی کو نہیں آنے دینا، سید الملائکہ آئے ہوئے ہیں، امراض و نیاز کی باتیں کر رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کو بچپن ہے، دیوار کے سہارے چلتے چلتے آئے، نانا جی سے ملنا ہے۔ بی بی ام سلمہ نے فرمایا میرا لال آپ کے نانا نے منع فرمایا۔ مولا حسین کا اصرار بڑھا، نانی اماں میں نے ضرور جانا ہے۔ بی بی نے فرمایا بیٹا وہی نازل ہو رہی ہے، اہم پیغام ہے خدا کا،
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वापस पलटे, रोते हुए जा रहे हैं, या उधर से हजूर ने दरवाजा खोला, रोकर कहा, उम्मे सलमा किसने मेरे हुसैन को रुला दिया? या रसूल अल्लाह, आपने तो कहा था किसी को नहीं आने देना, मैं तो लफ्ज़ ही पढ़ सकता हूँ ना। रो कर फरमाया, उम्मे सलमा हुसैन कोई तो नहीं है, ये तो मेरा सब कुछ है, मेरा नवासा है। अब रसूलुल्लाह ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को सीने से लगाया, रोने लगे। बीबी उम्मे सलमा ने पूछा, या रसूलुल्लाह रोते क्यों हैं? रोकर फरमाया, उम्मे सलमा अभी अभी वही नाज़िल हो रही थी, सैयदुल मलाइका ने वही रोक कर मुझे करबला के वाक़यात बताना शुरू कर दिए। या रसूलल्लाह, इस बचपन में आपसे हुसैन का रोना बर्दाश्त नहीं होता, एक वक्त आएगा यही आपका नवासा करबला के मैदान में 3 दिन का भूखा प्यासा ज़िबा किया जाएगा। और सैयदुल मलाइका ने ये खाके करबला मुझे दी है, ऐ मेरी ज़ौजा इसे संभाल कर रख दो, जब ये खाक खून में बदल जाए समझ लेना करबला में मेरा हुसैन मारा गया। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारों, वक्त गुजरता रहा, मेरे शिया सुन्नी दोस्तों, वक्त गुजरता रहा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी एक फिरके के लिए नहीं है, इस्लाम की बका के लिए थी। और जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं, अगर करबला में नबी के ये नवासे अपना सब कुछ कुर्बान न करते तो मौला हुसैन ने भी तो यही कहा था ना, मैं इसीलिए बच्चे ज़िबा करा रहा हूं, मेरे नाना का हलाल कयामत तक हलाल रहे और मेरे नाना का हराम कयामत तक हराम रहे। यजीद के दरबार में किसी शख्स ने पूछा था ना मौला सैयद सज्जाद से, मौला ये फरमाएं आप जीत गए या आपका दुश्मन जीत गया? मौला चुप कर गए। थोड़ी देर के बाद अजान की आवाज आई। मौला ने फरमाया मस्जिद में जाकर देख, अगर अल्लाह का घर आबाद है, मेरा बाबा हुसैन जीत गया। हमारी कुर्बानी का मकसद यही था, अल्लाह अकबर की अजानें बच जाएं, लोग इबादत करें, हलाल और हराम पर अमल करें। और मेरे शिया सुन्नी दोस्तों, अगर किसी ने नहीं बताया तो जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं, करबला में मेरे आका हुसैन ने कदम कदम पर इबादत करके दुनिया को बता दिया कोई खुदा है जिसे मैं हुसैन सजदे कर रहा हूं। और मेरे शिया सुन्नी दोस्तों, बात हो रही थी ना, थक जाए हम नमाज नहीं पढ़ते, हम तुम्हारे हुसैन के मानने वाले हैं ना, जिन्होंने बेटे को मक्तल के लिए भेजा तो सजदा शुक्र अदा किया, बेटे की शहादत की खबर आई तो सजदा शुक्र अदा करके कहा मेरा अल्लाह तेरा शुक्र है, तू हुसैन की कुर्बानी को कबूल कर ले। करबला के चप्पे चप्पे पर सजदे किए मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने। और 10 मुहर्रम को मामूली दिन न था। अगर ये रिवायत उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा की जबान से सुने तो ज्यादा ही हमारे लिए बरकत का बायस होगा। बीबी उम्मे सलमा फरमाती है, मैं रोजाना वो शीशी देखती थी, खाक थी, मैं समझती थी मेरा हुसैन खैरियत से है। एक दिन 10 मुहर्रम को नमाज पढ़ के मैं सो गई, आलम ख्वाब में रसूलुल्लाह की ज़ियारत हुई। रसूलुल्लाह रो कर कह रहे थे, उम्मे सलमा जाग, करबला में मेरा हुसैन मारा गया। ये कहती है जैसे मैंने उठकर देखा वो शीशी खाक नहीं थी बल्कि खून उबल रहा था, क्योंकि नमाज़े थे मौला हुसैन। हाय हुसैन कहा, रोना शुरू कर दिया। रोते रोते भी उम्मे सलमा बेहोश हो गई। मैं अर्ज करूंगा, ऐ नबी पाक की ज़ौजा, ऐ हमारी उम्मुल मोमिनीन, आपने मदीना में बैठकर सिर्फ खाक को खून में बदलते देखा, रोते रोते बेहोश हो गई। अल्लाह जाने मौला हुसैन की बहनों ने ये मंजर कैसे देखा होगा। कितना मुश्किल था करबला के मैदान में ये मरहला। 1-1.5 घंटा हुआ है, धूप में बैठे हैं, प्यास की शिद्दत से पानी तकसीम किया जा रहा है। इसीलिए मेरे मौला ने अपनी 4 साल की बेटी से फरमाया था, मेरी बेटी अपने भाई सैयद सज्जाद से कहना, हमारे चाहने वालों को कहना, तुम्हारे आका तुम्हें सलाम कह रहे थे और कह रहे थे जब भी ठंडा पानी पीना मुझ हुसैन की प्यास को याद कर लेना, और जब भी तुम्हारे यहाँ को फौतगी हो मुझ हुसैन के मसाइब को याद करना। अज़ादारों, हमारे वालिद साहब की वफात हुई, लेकिन हमने गुस्ल दिया, हमने कफन दिया, अब पूरे इलाके ने जनाजे में शिरकत की। आज भी इजहार अफसोस के लिए आए हुए हैं, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। लेकिन कितना बड़ा दर्द होगा इमाम सज्जाद के लिए। 70 कदम से ज्यादा फासला न था, लेकिन मौला हुसैन को गुस्ल कफन देने की इजाजत नहीं दी गई। अल्लाह जाने सैयद सज्जाद ने ये मंजर कैसे बर्दाश्त किया होगा। यही तो वजह है जब करबला से कैद करके कूफा शाम की तरफ ले जा रहे थे, बीबी ज़ैनब रिवायत फरमाती है, मैंने देखा मेरे भतीजे के चेहरे पे मौत की जर्दी है। मैंने पूछा बेटा तेरी हालत क्यों है? रोकर कहा फूफी अम्मा, वो बेटा मर न जाए जिसके बाप की लाश, भाइयों की लाश, चचा की लाश कफन के पड़ी हो और उन्हें दफन करने वाला कोई ना हो।
بیٹے کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے۔ بی بی نے رو کر فرمایا میرا لال پریشان نہ ہو، آج جن لاشوں کو بغیر کفن کے ہم چھوڑ کر جا رہے ہیں، قیامت تک لوگ کربلا سے کفن لینے کے لیے آئیں گے، اور کربلا کا کفن پوری دنیا میں تبرک کے طور پر بانٹا جائے گا۔ بس عزادارو، میرے آقا نے بڑی قربانیاں دی ہیں، بڑا جہاد کیا ہے میرے آقا حسین نے، اور حد ہو گئی ہے امام حسین علیہ السلام کے آخری الفاظ پر غور کرے شیعہ سنی دوستو۔ جب اکبر مارا گیا، بیٹے مارے گئے، اصحاب مارے گئے، انصار مارے گئے، وحیداً فریدا اکیلے کھڑے ہیں زہرا کے لال، 3 آوازیں بلند کی، کربلا کی سرزمین میں زلزلہ پیدا ہوا، کیا حال من ناصر ینصرنا، ہے کوئی مجھ غریب حسین کی مدد کرنے والا؟ اجرکم علی اللہ۔ دوسرا استغاثہ بلند کیا، حال من مغیث یغیثنا، ہے کوئی میری فریاد کو سننے والا؟ اور عزادارو، تیسرا درد کا جو مصرع بیان کیا بڑا عجیب ہے، اسی میں مولا نے وضاحت کر دی ہے، کیا حال من ذاب یذوب عن حرم رسول اللہ، ہے کوئی رسول زادیوں کے پردوں کو بچانے والا؟ اجرکم علی اللہ۔ بس عزادارو، آخری رخصت کے لیے آئے، یہ بڑا مصائب ہے اور اسی کا بڑا اجر اور ثواب ہے۔ روایتیں کہتی ہیں کسی جگہ امام حسین علیہ السلام کا آخری وداع پڑھا جائے، دعا کی جائے نا، اللہ بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اے اللہ، تجھے مولا حسین کے اس وقت آخر کا واسطہ جب میرے آقا نے کربلا کے میدان میں کھڑے ہو کر کہا تھا، میری بہنوں، میری بیٹیوں، حسین کا آخری سلام۔ عزادارو، میرا پڑھنا آسان، آپ کا سننا آسان، اصحاب جاتے رہے، بیویوں کو پتا تھا اکبر موجود ہے، عباس موجود ہے، یہ چلے گئے، پتہ تھا موجود ہے۔ جب حسین مولا نے آخری سلام کہا نا، 4 سال کی بیٹی آگے بڑھ کر کہتی ہے، بابا آپ بھی ہمیں دشمنوں کے بیچ چھوڑ کر جا رہے ہو، بابا ردنا الی حرم جدنا، منت کرے ہمیں نانا کے شہر مدینے پہنچا دے، جنہوں نے میرے بھائی کو مارا ہے وہ ہمارا کہاں احترام کریں گے، نہ میری بچی میری زندگی میں نہ رو، میرے بعد تو نے بڑا رونا ہے۔ میرے مولا ذوالجلال پر سوار ہوئے، میدان میں آئے، جنگ کی اور کر کے بتایا، میں حسین اللہ کی رضا کا قیدی ہوں۔ ہاتف غیبی کی آواز آئی، ایمان والو اپنے وعدے کو پورا کرو۔ یہ الفاظ آنے تھے، تلوار نیام میں ڈالی، تیر والا تیر مارتا ہے، نیزے والا نیزہ مارتا ہے، جس کے پاس کچھ نہیں گرم ریت پھینکتا ہے۔ مولا امام زمانہ زیارت الہیہ میں فرماتے ہیں، میرا سلام اس داد غریب پر 17 قدم کے فاصلے پر جا کر جس کے ذوالجناح کو پتہ چلا سوار میری پشت سے اتر گیا ہے۔ ہمارا سلام اس شہید پر جو نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا، تیروں نیزوں پر معلق تھا، آیا ہے ذوالجناح، گھٹنی لگا کر کہتا ہے، مولا میری غلطی سے اترے ہو یا مرضی سے؟ رو کر کہا، نہ تیری غلطی نہ میری مرضی، نانے کی امت نے اتار دیا، مولا مجھ پر سوار ہو جا۔ کہتا ہے تو نانے کے شہر لے چلتا ہوں، کہتا ہے تجھے بہنوں کے پاس لے کر چلتا ہوں۔ بس رو کر کہا، ذوالجناح یہی میری وعدہ گاہ ہے، منت کر مجھے اکبر کی لاش کے پاس لے چل۔ اجرکم اللہ۔ صبح جناب اس وقت پڑھ رہے تھے، آدھی رات کو بیٹے کا منہ چوم کر کہتے تھے، ام لیلا میں حسین اکبر کو نہ دیکھوں میرا گزارا نہیں ہوتا، اللہ جانے اکبر کی لاش کیسے اٹھائی ہوگی۔ یہی وجہ ہے، علماء کہتے ہیں جب اکبر نے کہا نا بابا میرا آخری سلام، مولا ذوالجلال پر سوار ہوئے، پھر ذوالجلال کی بات چھوڑ گئی، کبھی اٹھتے تھے کبھی بیٹھتے تھے۔ تیسری حالت یہ تھی، پدر پر لاش پسر، زانو بزانو رسید، جس طرح بچہ کونی ہو کے بل چلتا ہے اسی طرح چل کر کہتے تھے، اکبر آواز دے میری آنکھوں کا نور ختم ہو گیا ہے۔ عزاداروں میں سوال کرتا ہوں، جس کا جوان علی اکبر جیسا بیٹا مارا جائے، آنکھوں کا نور ختم ہو جائے، وہ باپ لاش پر پہنچا کیسے ہوگا، لاش کو اٹھایا کیسے ہوگا اور خیمے لے کر کیسے آیا ہوگا؟ اکبر کی لاش کے پاس لے جا، وہاں بیٹھے میرے مولا، اور ایک جملہ کہا، آخری جملہ اور التماس دعا، الہی ترخت و خلقن ترن فی ہواک، میرا اللہ میں نے پوری مخلوق کو تیری محبت میں چھوڑ دیا، اپنے بچوں کو یتیم کر دیا، تو حسین سے راضی ہو جائے، تیرا کلمہ بچ جائے، میرے نانے کی شریعت بچ جائے۔ سر سجدے میں رکھا، کہا لا الہ الا اللہ، لا معبود الا اللہ۔ شیعہ سنی دوستو، ٹھنڈا پانی پی کر قالین میں مسجد میں سجدہ کر کے اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا، اور بیٹو
بھائیوں کی لاشوں کے بیچ کربلا کے میدان میں اللہ کو وحدہ لا شریک کہنا اور ہے۔ اے میرے اللہ تیری ذات کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں۔ سر رکھا تو صحیح، اٹھایا نہیں ہے۔ قاتل نے وہاں سے اٹھایا جہاں سے نانا زلفوں کو چوما کرتا تھا۔ 4 سال کی بیٹی آ گیا، ظالم میرے بابا کا سرے سے نہ اٹھا، مجھے دے میں اپنی گود میں رکھتی ہوں، جہاں کہے گا چھوڑ کر آؤں گی۔ میری نات دادی نے میرے بابا کو چکیاں پیس پیس کر پالا تھا۔ کلا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔